سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے اس کو ذکر کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کا اسلام میں داخل ہونے کے حوالے سے پچھلے جمعے میں نے کچھ چیزیں ذکر کی تھی، اور یہ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے سورہ توبہ کی، اس میں اکثر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اگر اس کا شان نزول دیکھا جائے تو اس کا شان نزول جو پیچھے سے اگر پڑھیں، اس سے پچھلی آیت نمبر 39 کو دیکھیں، 38 کو دیکھیں تو اس میں غزوہ تبوک کا ذکر ملتا ہے، اور اس آیہ مبارکہ کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ وہاں یہ بات ذکر ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا تھا کہ اس میں اپنی مدد کریں، جتنا مال ہو وہ خرچ کریں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم مدد نہیں کر سکے فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو گویا اللہ تو اس مدد فرمائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے مدد کر کے بڑا کچھ کر دیا، بلکہ تم مدد کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور اگر تم مدد نہیں کرتے تو رب تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو کہا نا فقد ناصرہ اللہ، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود حکم دے کے مدد فرمائے، کسی کے ذریعے بھی مدد فرما سکتا ہے۔ اب آئیے ہجرت مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ 9 ہجری میں اس آیہ مبارکہ کا شان نزول ہوا ہے، اور 9 ہجری یعنی 9 سال بعد، ہجرت کے 9 سال بعد یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ گویا کہ ہجرت کے موقع پر مفسرین جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جو اللہ نے مدد فرمائی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مدد فرمائی، اور وہ ہجرت کے موقع پر فرمائی، اور 9 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ یاد دلایا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مدد فرما سکتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ ہم نے مدد نہ کی تو اسلام کو غلبہ نہیں حاصل ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غزوہ تبوک کا ذکر ہے، یہ ہجرت کے ساتھ، یہ آیہ مبارکہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، تو اس کے ساتھ ایک تعلق ہے جو میں نے ذکر کیا ہے۔ اور غزوہ تبوک میں دیکھ لیں، جب مال کا حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں مال حاضر کرو، اپنا اپنا ہر ایک نے مال دیا، اس میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے جس نے اپنا سارا مال اپنے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جس نے سارا مال دیا ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آج مجھے امید تھی کہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ آپ مالدار تھے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تھے تو تبھی مال تو قربان کر دیا تھا، تو آپ کے پاس اتنا زیادہ مال نہیں تھا، لیکن جذبہ بہت زیادہ تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے کے آئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا گھر کا مال اٹھا لائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر چھوڑ کے کیا آئے؟ کوئی چیز لے کے آتا ہے نا تو پوچھا جاتا ہے کیا لے کے آئے ہو، لیکن آپ سے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو، فرمایا ابو بکر چھوڑ کے کیا آئے ہو۔ اور آگے سے جواب بھی کتنا پیارا تھا، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول واپس چھوڑا ہے،
گھر میں یعنی اللہ اور اس کا رسول ہی میرے لیے کافی ہے، سب کچھ میں نے آپ کی بارگاہ میں دے دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق غزوہ تبوک سے بھی بڑا اہم ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر وہ مدد نہیں کریں گے تو اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ اور یہ مدد غزوہ تبوک سے پہلے 9 سال پہلے کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مدد فرمائی۔ ویسے بھی دیکھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر کافروں نے مجبور کیا، جیسے کہ آگے اذ اخرجکم الذین کفروا، جب آپ کو کافروں نے نکلنے پر مجبور کیا، یعنی آپ کے جان کی دشمن بن گئے، اور انہوں نے میٹنگ کی علیحدہ علیحدہ قبیلوں سے، تقریباً 5 قبیلے تھے، ان میں سے نوجوان چن لیے جو زیادہ طاقتور تھے، اور سب قبیلوں کے نوجوان لے لیے کہ سارے کے سارے مل کر حملہ کریں گے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک کوئی قبیلہ نہیں ہوگا، لہذا سب سے وہ بدلہ بھی نہیں لے سکیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں جب جان کی دشمن ہو ساری قوم، اس وقت جس شخصیت نے آپ کا ساتھ دیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹنی آپ نے پہلے ہی رکھی ہوئی تھی نا، ظاہر سی بات ہے جب مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کرنا شروع کریں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہجرت کروں؟ فرمایا نہیں، ابھی آپ ٹھہر جائیں، آپ کو جب میں حکم دوں گا نا تو میرے ساتھ ہی جائیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونٹنی تیار کر دی، ایک تو اپنے لیے تھی نا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹنی تیار کر دی، اور میں یہ کہتا تھا کہ اونٹنی ذرا چارہ اچھے سے کھا دے سے کوئی کام لیا جائے گا۔ میرے غلام نے پوچھا حضور یہ کیا ہے، یہ جو آپ لفظ بولتے ہیں نا کہ کام لیا جائے گا، کون سا کام؟ فرمایا یہ میرا اور میرے آقا کا معاملہ ہے، یہ راز کی باتیں یہ تم نہیں سمجھو گے۔ اور جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بالکل تیار کھڑے تھے، گویا کہ آپ کو یہ امید تھی کہ کسی نہ کسی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلائیں گے اور میں ساتھ چل پڑوں گا۔ اب یعنی سب سے مشکل گھڑی وہ ہوتی ہے جب کسی کے جان کا دشمن بندہ بنا ہو اور روکنے والے کو پتا ہے میں روکوں گا تو میری بھی جان جا سکتی ہے، سب سے مشکل وقت ہوتا ہے۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس وقت بھی اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ اب یہ مدد اللہ کی ہے، اور ادھر بستر پر جس کو لٹایا گیا وہ بھی حضرت مولا علی ہے۔ کمال آپ سے پوچھا گیا کہ آپ دشمن سے کبھی ڈرتے ہیں؟ فرمایا دشمن سے تو میں نہیں ڈرتا، میں بڑا بہادر ہوں۔ تو کوفہ کے اندر جب آپ نے کہا بہادر ہوں تو انہوں نے کہا سب سے بہادر کون تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں سب سے بہادر پوچھنا ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا میرا شجاعت ہے، میری بہادری ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اشجاع ہے، بہت زیادہ بہادر ہیں۔ لیکن بستر پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے بڑے سکون کی نیند آئی، اور مجھے یہ پتا تھا کہ صبح، حالانکہ دشمن تو تلواریں لے کے کھڑے ہیں قتل کے لیے نعوذ باللہ، وہاں سونے والا یہ سمجھ جانا چاہیے کہ میری موت آ سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑے سکون سے سویا۔ پوچھا کس لیے؟ ایسا سکون کیا تھا؟ فرمایا اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے امانتیں دی نا، فرمایا صبح ان کو واپس دے کے پھر تم بھی آ جانا،
تو مجھے یقین تھا کہ صبح ہوگی میں امانتیں واپس کروں گا، جو سرکار نے فرما دیا میری موت آ ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ویسے تو انسان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ صبح ہم رات سوئیں اور صبح اٹھ جائیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہر بندہ کہے موت آ سکتی ہے، لیکن کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں صبح اٹھ جاؤں گا۔ لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور کافر آئے انہوں نے دیکھا ہے یہ تو حضور ہے ادھر، وہ سمجھ گئے اور آپ کو کچھ نہیں کہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مشکل گھڑی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اور جب قتل کا معاملہ، جان کا معاملہ ہو اس وقت ساتھ دینا یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ غار کا واقعہ بھی بڑا عجیب سا ہے، لیکن میں ابھی قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ تو پورا سارا جو ہے شاید اگلے جمعے بیان کیا جائے کہ غار میں پھر کیا ہوا اور کس طریقے سے کیا واقعات پیش آئے، لیکن ابھی میں تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ ثانی اثنین، دونوں میں سے دوسرا۔ اب جب گنتی کی جاتی ہے دو آدمی ہوں، آپ کریں ایک اور دو، اور اس سے آگے تین کہیں گے۔ اب یہاں تین کا ذکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ثانی اثنین کہا ہے، دو میں سے دوسرا۔ دو میں سے ایک بھی تو کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں ثانی اثنین کہا ہے، دو میں سے دوسرا، گویا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں ایک نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرا یعنی ایک کا دوسرا ساتھی، اذ یقول لصاحبہ، یہاں صاحب کا بھی ذکر آ گیا اور ثانی اثنین کا بھی ذکر آ گیا کہ دونوں میں سے دوسرا، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو دوسرے ساتھی ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہاں آپ کی صداقت اور آپ کا ذکر آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی جتنی آیات مبارکہ اٹھا کے دیکھیں نا، ایمان والوں کا جہاں تذکرہ آتا ہے، ایمان والوں کی شان بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، تو وہاں ساری شانیں جو ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے نا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ ساری شانیں جو ایمان والوں کی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کی ہیں، احادیث میں تو بہت زیادہ ہے نا، تو قرآن پاک میں تقریباً اللہ رب العالمین نے جو شانیں مسلمانوں کی، ایک مومن کی شان بیان کری ہے، ہر شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب آئیے دوسری آیہ مبارکہ، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ اب یہاں یہ آیہ مبارکہ، بلکہ میں ایک قرآن پاک کی مثال اب عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، نفس مطمئنہ، جو نفس مطمئنہ ہے وہ جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کی طرف لوٹا، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں آ کہ رب تیرے سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، یعنی نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا۔ یہ آیہ مبارکہ جب نازل ہوئی، اب یہ نفس مطمئنہ کی اور تفسیر ہے، لیکن میں اس تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، صرف اس آیہ مبارکہ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اس کا ذکر کرنا ہے۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے، ہر ایک کو یہ خواہش ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو اللہ تعالیٰ میرا
جو آخرت ہے میری وہ بہتر کر دے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ، میں تیرے سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو جس سے رب راضی ہو جائے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کہ یہ آیا مبارکہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، اور یہ سن کر آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کون سے ہیں جن کا رب فرما رہا ہے کہ رب راضی ہے؟ دیکھیں نا، مالک راضی ہو جائے، ہم کہیں مالک کو راضی کرنا ہے، بڑے زور لگاتے ہیں کہ ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو، کسی فیکٹری کے اندر ہے، کسی دکان کے اندر ہے، جہاں بھی ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا مالک راضی ہو، لیکن مالک خود کہے کہ میں آپ سے راضی ہوں تو بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اے بندے تو آ جا میری طرف، میں تیرے سے راضی ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی شخصیت ہیں، کون سے لوگ ہیں، مجھے ارشاد فرما دیں۔ فرمایا اے ابو بکر یہ نیک لوگ ہیں اور ان لوگوں میں آپ شامل ہو۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری آپ کو ارشاد فرما دی کہ اے ابو بکر تو ان خوش نصیبوں میں ہے جس سے رب راضی ہے، اور اس آیا مبارکہ کا مصداق آپ خود ہیں۔ تو یہ ہے ایک مثال ابھی میں نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مومنوں کی شان بیان کرتا ہے، وہ شان جو مومنوں کی قرآن میں بیان ہوئی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ شان عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اب آئیے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اس میں آ جائیں۔ اگرچہ یہ جو آیا مبارکہ سورہ زمر کی آیت نمبر 33 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ والذی جاء بالصدق کا ذکر کرتا ہے۔ وہ جو ذات آئی صدق لے کر، سچائی لے کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد مفسرین کا جو معتبر قول یہی ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور حضرت مولا علی اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آپ دین اسلام لے کر آئے، جو آپ نے تبلیغ فرمائی، اس سے یہ مراد ہے۔ وصدق بہ، اور اس دین اسلام کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ وصدق بہ، جو جس نے اس کی تصدیق کی۔ آپ فرماتے ہیں اس تصدیق سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان لانے کا میں نے ذکر کیا تھا کہ پہلے بزرگوں میں ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن یہ قرآن کی آیا مبارکہ میں وصدق بہ تقریباً تمام مفسرین نے اسی کا ذکر فرمایا کہ تصدیق کرنے والی جو ذات ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے حوالے سے قرآن نازل ہو کہ یہ وہ ذات ہے جس نے بغیر سوچے سمجھے تصدیق کر دی، ان کی صداقت دیکھیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ بدر میں گئے، غزوہ بدر میں سب سے مشکل ڈیوٹی ہم آپس میں ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا جو وہ عریش مبارک، آپ کا جو وہ ایک جھونپڑی نما بنایا تھا، اس کا پہلا کون دے گا؟ کون کون سے ایسے صحابی ہونے چاہیے جو دلیر ہو، طاقتور ہو۔ ہم ابھی سوچ رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ فرمایا کیا بات ہو رہی ہے؟ کہنے لگے جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے نا طاقتور لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، ہم کہتے ہیں کہ جو زیادہ طاقتور ہے نا وہ آپ کا پہرا دے۔ آپ فرماتے ہیں یہ تو بات میری سرکار سے ہو گئی ہے، یہ تو بات ہو گئی ہے۔ پوچھا کیا بات ہوئی ہے؟ فرمایا میں پہرا دوں گا۔ اکیلا ہی؟ فرمایا ہاں اکیلا ہی دوں گا۔ یہ دلیری ہے ایمان کو مضبوط کرنے والی جو طاقت اور جرأت تھی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں دلیری کے ساتھ وہاں رہوں گا، اور آپ کا واقعی پہرا دیا۔ پھر غزوہ احد میں بھی
دیگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہی فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں سرکار دعائیں فرما رہے ہیں، آپ کی چادر مبارک کندھوں مبارک سے نیچے ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد آ جائے گی۔ پھر جب مدد آئی، جب فرشتے آئے تو فرمایا اے ابوبکر دیکھو اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے سب کچھ ہو جائے گا، دعا کریں، ہیلا کریں تو وسیلہ بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے اللہ جو چاہے کر دے گا، لیکن کچھ خود بھی کرنا پڑتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، آپ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، بار بار دعا فرما رہے ہیں، ہم پھر کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جیسا ہوگا دیکھی جائے گی، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی اس وقت بھی آپ ساتھ تھے، بدر میں بھی ساتھ تھے۔ اب آئیے قرآن پاک کی سورہ مجادلہ، اس میں اللہ رب العالمین نے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا یہ جو ذکر کیا ہے، اس میں اس کا شان نزول سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی جو قرآن پاک میں آپ کی سچائی کا ذکر آتا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی عالم دین تھا، علم رکھتا تھا، اس کے پاس سے گزرے تو وہ نا اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ جب اللہ کی شان میں گستاخی سنی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مارنا شروع کر دیا، مارا اس کو۔ اب یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ آیا تو مقدمے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ گواہی لی جاتی ہے کہ اس معاملے کے گواہ کون ہیں۔ اب ان کے سارے یہودی تھے، گواہی کون دیتا؟ اب گواہی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا گیا اور وہ کہنے لگے، یہودی سمجھ رہے تھے کہ گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا، نبی یہ حضرت ابوبکر صدیق نعوذ باللہ یعنی جھوٹے ہم ثابت کر دیں گے۔ اب قرآن پاک اس بات کا گواہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ گواہ لائیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش تھے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، بس اتنا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ کی گستاخی کی اور میں نے اس کو مارا ہے۔ اب گواہی دینے کے لیے کوئی نہیں تھا جو آپ کی گواہی دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ہم نے سن لیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سچے ہیں۔ لقد سمع اللہ نے سن لیا اس بات کو، اس نے واقعی گستاخی کی ہے۔ جس کی صداقت، جس کی گواہی قرآن دے، وہ شخصیت کتنی افضل ہوگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا، سفر ہو حضر ہو ہر طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور اس طرح جب ہجرت کا واقعہ آتا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے میں، وہ ہجرت میں جو آپ کا انداز تھا، جو آپ کا ادب تھا، جو آپ کو مقام ملا، وہ جو نیکیاں ملی ہیں، اس کا بھی ذکر آتا ہے انشاءاللہ۔ عرض کروں گا دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔